حافظ سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے کسی سیمینار کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ہمارا ذکر خیر کیا انورٹڈ کامرس میں، اور انہوں نے بڑا فخریہ یہ بات بیان کی کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے، خادم رضوی صاحب سے، ان کے ریفرنس سے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہوں نے کاموں کا اجر دے، ان کے بارے میں انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہماری آنے والی نسلیں، یہ دو بندوں کی وجہ سے برباد ہو جاتی۔ نمبر 1 ڈاکٹر ذاکر نائک، اور نمبر 2 انجینئر محمد علی مرزا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بابا جی کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں تعارف کروایا کہ ہم کن بزرگوں کے ماننے والے ہیں، تاکہ ہم ان بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں اور انجینئر صاحب کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا، یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام، جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں، ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا۔ یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون۔ جہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعلق ہے، ہم ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، باقی جو انہوں نے بنو امیہ کے حوالے سے مقدمہ لڑا اپنے زوم میں یزید کی حمایت کی، اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اور ہمارا تو آپ کو پتہ لیول یہ ہے کہ ہم تو خادم رضوی صاحب بھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا دفاع کرتے تھے، ہم تو اس سے بھی غلط سمجھتے ہیں۔ صحابیت کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مقابلے پہ کسی کا جھوٹا دفاع کرنے کی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے حوالے سے میں نے 200 احادیث پہ سچ پیپر لکھ دیا کربلا کے اوپر۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی نہیں ہے، لہٰذا یزید کے معاملے میں تو اب یزید شاہی کوئی نہیں، ہم تو بہت بڑے لیول پہ بات کرتے ہیں، یزید کو تو چھوڑتے ہیں۔ باقی دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کے حوالے سے انہوں نے ہمارا کنسیپٹ کلیئر کیا، تو ہم انہیں کہیں گے کہ حافظ صاحب رکو ذرا، صبر کرو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کی حقیقت کیا تھی۔ ہمارے بابا جی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے بزرگ تھے کیا، سرکار بابا جی نے کچھ نہیں بتایا، یہ ہم نے بتایا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ ہم نے بتایا آ کے، تو آڈے بابا جی نے نہیں دسیا۔ اور آپ کے بابا جی کا یہ حال تھا کہ جب کشف المحجوب وہ لہرایا کرتے تھے نا داتا دربار میں بیٹھ کے، اور ہم نے کشف المحجوب سے رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ عبارتیں بتائیں ان کی زندگی میں وہ کلپ ملینز میں پہنچا، ان کے ہاتھوں میں جا کے لوگوں نے دیا، تو بابا جی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دیں حافظ صاحب تسی تے شاہی کوئی نہیں۔ تو آڈے بابا جی کشف المحجوب لہرا دے رہے، لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے جواب دیا تو میں مارا گیا، یہ بڑی سمجھداری ہونے کی۔ البتہ رہنے نہیں ہوا، انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا وہ ایک منڈا ہے نیٹ تے آیا ہے تو انج کرتا ہے، یعنی منڈے کا پتہ ہے منڈے نے کام پایا ہے۔ ہاں بلکہ تواڈے بابے نے جڑا کام پایا سی وہ منڈے نے ایکسپوز کیتا ہے، اور وہ کہندا ہے جی اے لبیک نہ کیا کرو، لبیکا کیا کرو، تو غلط کیا میں نے یہ نہیں انہوں نے کہا غلط کیا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں جی میں 1.5 لاکھ علماء کو سر و ناف پڑھا چکا ہوں، تو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ غلط ہے، آپ کہیں لبیکا یا رسول اللہ، جب کنٹینیوس پڑھیں گے تو یہ کاف کے اوپر زبر آئے گی، سمپل، اس میں کون سے لڑائی جھگڑے کرنے والی بات ہے، مان لیں۔ تو انہوں نے کہا ساڈی مرضی ہے جو مرضی کبھی ہے جی۔ وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا، ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں، میں کاسی کر رہے ہیں وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھ دینا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی مرضی سے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں تو عربی کو توڑنا موڑنا ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہوں گے، آپ کرتے رہیں، لیکن ہمارا کام ہے علمی طریقے سے آپ کی غلطی کو واضح کرنا۔ کہ ہم سے کوئی بات کرے گا، ہم سے جواب لینا تو لے لو، ہم جواب دے دیں گے۔ یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں، حافظ سعید صاحب کے بیٹے سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور پولیٹیکل لیول پہ یہ اہل حدیث بریلوی اور دیوبند اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بعض بریلویوں کو غصہ بھی ہے۔ اس کے لیے ایک ٹرم انہوں نے ڈیوائز کی، یہ صلح کلی کے قائل ہیں، یعنی اندازہ کریں وہ دوسرے فرقوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں صلح تو چھوڑ دیں۔ اعلیٰ حضرت تو صلح کلی کے قائل نہیں تھے، انہوں نے اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور ایون قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا، یہ 1 لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ کے اوپر، ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا، اور ساتھ لکھا یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی اسلام چھوڑ کے جا چکے، یعنی واجب القتل۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی اعلیٰ حضرت جن کی نسبت سے آپ رضوی لکھتے ہیں وہ تو دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کو قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں، بلکہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ تو اب ہم یہ پوچھیں گے
کہ اب یہ جو آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے اس کے بعد اعلی حضرت کے اس فتوے کو آپ پبلکلی آ کے کہیں گے کہ یہ غلط ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے، جرت کرو، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ قیامت تک آپ کی نسلوں میں بھی جو لوگ آئے نا، ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بات حق کرنی ہے، جواب دینا ہے تو حق پر مبنی ہو۔ مولانا سعد رضوی صاحب سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے والد محترم کی اس بات سے بھی رجوع کریں جو انہوں نے بادشاہی مسجد کے باہر جب اذان شروع ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا، چھڑ دیو انہوں نے کیڑی گل آئے تھے سوراں دے سور نے، کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور چلو چلیے۔ کس کو کہا تھا؟ دیوبند اور اہل حدیث کو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا وابیوں کو، اور وہ مسجد دیوبند کے پاس ہے۔ تو وہ تو کہتے تھے سوراں دے سور، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کر رہے ہیں، صلح کلی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ ذرا فرق دیکھ لیں، ہم صرف عرض ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے سٹارٹر کے طور پہ اپنا مقدمہ سامنے رکھا، تھوڑا آئیڈیا ہو کہ میں آج ان کے ساتھ کرنے کا جا رہا ہوں۔